بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے اور رمضان کا مہینہ قریب تر آتا جا رہا ہے۔ چند دنوں میں رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح سے برستی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رمضان شروع ہونے سے پہلے کا ایک مجرب وظیفہ بتاؤں گی جو آپ کو مالا مال کر دے گا۔ شعبان کے جو دن باقی ہیں ان دنوں میں اس وظیفے کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآن پاک کی مختصر صورت کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کی جو برکات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گی اور ایک بھائی کی کارگزاری بھی بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو ویورز، آپ کو اس بھائی کی کارگزاری بتاتی ہوں جس نے اس وظیفے کو کیا، اور یہ بھائی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو چکی تھی اور قرض کا یہ عالم تھا کہ میں 20 لاکھ کے قریب قرض دار ہو چکا تھا۔ سخت پریشانی کا عالم تھا۔ قرض کیسے ختم ہوگا؟ مجھے یاد ہے کہ شعبان کا مہینہ تھا، رمضان میں کچھ دن باقی تھے، تو یہ عمل میری نظروں کے سامنے سے گزرا جو لونگ کا عمل تھا۔ دل کو اطمینان سا ہوا، میں نے پورے یقین کے ساتھ لونگ پر وہ عمل کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ سارا قرض بھی ختم ہو گیا، اور اب گھر میں ایسی برکت ہے کہ اور دولت ایسے آتی ہے کہ خود اندازہ نہیں ہوتا۔ وہی کاروبار جو پہلے نہیں چلتا تھا وہ خوب چلتا ہے اور گھر اور دولت میں خوب برکت ہے۔ تو ویورز، آپ نے اس بھائی کی کارگزاری ملاحظہ کی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ لونگ کے دانے کا یہ کون سا وظیفہ ہے جس کی کارگزاری اس بھائی نے بیان کی ہے۔ اس عمل کو آپ نے رمضان سے پہلے لازمی کر لینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی دولت میں ایسی برکت حاصل ہوگی کہ کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس عمل کا طریقہ ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ لونگ کا ایک دانہ لینا ہے اور باوضو حالت میں کسی بھی جگہ پر پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر خاموشی ہو اور کوئی آپ کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکے۔ لونگ کے دانے کو آپ نے اپنے سامنے اپنی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور سب سے پہلے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، البتہ اس کے علاوہ کوئی اور درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور درود پاک بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی سورۃ کوثر کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی بار جب آپ سورۃ کوثر پڑھیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور بعد میں آپ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی قید نہیں۔ جیسے ہی آپ سورۃ کوثر کو 30 مرتبہ مکمل کر لیں تو آپ نے آخر میں درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد لونگ کے دانے پر آپ نے دم کر لینا ہے جو آپ نے اپنی ہتھیلی پر رکھا ہوا تھا۔ لونگ کے دانے پر دم کرنے کے بعد آپ نے اس لونگ کو ایک صاف کپڑے میں رکھنا ہے اور اللہ کے حضور سر مسجود ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دینے ہیں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پورے ملک والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ خوب عاجز انکساری کے ساتھ دعائیں مانگیں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے سوال کریں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے کو جس پر آپ نے دم کیا تھا اس کو ایسے کپڑے میں لپیٹ دینا ہے اور کپڑے کو گانٹھ لگا دینی ہے۔ اب آپ نے اس لونگ کے دانے کو اس الماری میں رکھنا ہے جہاں آپ کے پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں آپ کے زیورات وغیرہ، یا پھر اس کو اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ سارا سال آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ رزق آپ کے گھر میں بارش کی طرح سے برسے گا، کاروبار میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح سے برسے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی غیبی خزانوں سے نوازے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ عمل قرض کی ادائیگی کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جب آپ کو دولت مل جائے گی تو آپ کا قرض بھی اللہ کے فضل و کرم سے ادا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شمار دینے والوں میں ہو جائے گا۔ تو ویورز، یہ تھا عمل لونگ پہ کرنے کا۔ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اس کو آپ شعبان ختم ہونے سے پہلے ان کی رمضان شروع ہونے سے پہلے ضرور کر لیں، اور اس کی برکات ایسی ہیں کہ آپ اگلے سال کا انتظار کریں گے کہ کب شعبان کا مہینہ آئے اور آپ اس عمل کو دوبارہ کریں۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی مسلمان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ پائے۔ اور اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین نے کوثر کی بہت سارے معنی کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں حوض کوثر بہشت، خیر و کثیر، نعمت، نبوت، قرآن، اصحاب کی کثیر تعداد اور شفاعت وغیرہ مشہور ہے۔ کوثر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کو
اپنے دست مبارک سے اس حوض کے پانی سے سیراب کریں گے، اور جو کوئی اس میں سے کوئی پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس سورت کی بہت سے خواص ہیں اور اس کی متعدد فضائل ہیں اور وظائف ہیں۔ سورت کوثر کی فضائل کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں، ایک روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر مسکراتے ہوئے آپ نے سر اٹھایا اور ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت کوثر پڑھی۔ تو جانتے ہو سورت کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اور اس کے پانی پینے کے برتن ستاروں کی تعداد کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ اور اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹائیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا نیا دین اختیار کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اس سورت کی کثرت سے تلاوت کریں، اور اس سورت کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ سورت دولت میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اس لیے بتائے گئے وظیفے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی اس سورت کی کثرت تعداد میں تلاوت کرنی چاہیے۔ تو ویورز، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ امیزنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔